یہ وہی پارٹیاں ہیں جو پچھلے کچھ عرصے میں ججز پر کھلم کھلا تنقید کرتی رہی. شہزاد یہ خاموش کیوں ہیں؟ شہزاد اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ارشاد بھٹی صاحب ہے. ذرا یہ پولیٹیکل اینگل دیکھ لیں کہ ان ججز کو یا اس ایسے معاملات پر سیاسی جماعتوں کا وزن بڑا اہم ہوتا, ساری سیاسی جماعتیں خاموش. جی کاشف صاحب بہت شکریہ. میرے خیال سے اس کا جواب تو بڑا آبویس ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ انتہا کو پہنچ چکی ہے, اور ججز کے کنڈکٹ کو, ان کے فیصلوں کو بھی اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ کس وقت کیا فیصلے ان کو سوٹ کر رہے ہیں یا کون سے فیصلے, کون سا جج کس کے حق میں بول رہا ہے. اگر شوکت صدیقی صاحب نواز شریف صاحب کے حق میں بولتے ہیں تو وہ مہان ہے, اور اگر یہ 6 جج بول رہے ہیں تو دیکھیں کتنی زیادتی کی بات ہے, پہلے کیوں نہیں بات کی. کچھ تو ایسے بھی واقعات ہیں نا, جیسے دیکھیں اس وقت ایک جج صاحب ہے جن کے حوالے سے جو حکومت ہے یا بالخصوص نون لیگ ہے ان کو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن کچھ عرصے پہلے جی بی کے جو چیف جج تھے انہی کے ایک لیٹر پہ انہوں نے کتنا واویلا مچایا تھا اس وقت. تو جب اگر پوزیشن ان کے حق میں ہوتی ہے تو سیاسی پارٹیز خاموش ہوتی ہیں. ایون شوکت صدیقی کی جو آپ ایگزامپل دے رہے ہیں, تحریک انصاف کے وقت اس وقت آپ دیکھیں خود عمران خان جو ہے ان کے مخالف کھڑے ہو جاتے تھے, جو دوسرے لوگ تھے وہ ان کے مخالف کھڑے ہو جاتے تھے. آج جو ہے تحریک انصاف واہ واہ کری اس خط کی, اور باقی خاموش ہے. جوڈیشل کمیشن بنائے لیکن حکومتی سپورٹ سے آپ کو مکمل خاموشی ہے. اب جن لوگوں نے شوکت عزیز صدیقی کو یا نواز شریف جیسے لوگوں نے بڑا اس وقت بھی سپورٹ کیا, آج بھی اپنی تقاریر میں کہتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت کیا انہوں نے انکشاف کیا تھا. تو اصولی پوزیشن تو یہ ہونی چاہیے کہ وہی سیاسی جماعتیں نواز شریف سمیت آج کھڑی ہو کے دیکھیں, ان ججز کی بھی بات سننی چاہیے کیونکہ یہ بھی اسی طریقے کے الزام لگا رہے ہیں. تحریک انصاف کو بھی اپنی اصولی پوزیشن لینی چاہیے کیونکہ دیکھیں یہ اب میڈیا کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ بڑے آرام سے ایکسپوز ہو جاتے ہیں اگر آپ اپنی سیاسی پوزیشن بدلتے رہیں گے اور اپنی اصولی پوزیشن کو بھی آپ بیس کریں گے سیاست پہ. تو میرے خیال سے یہ زیادہ چل نہیں سکتا, اور اس وقت ہمیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے کاشف صاحب کہ ایک جوڈیشری کا نظام ہو, آپ کا سیاسی نظام ہو, اس کو بڑا اس وقت دھچکا پہنچا ہے, بڑا نقصان ہوا ہے. ابھی بھی مجھ سے پروگرام میں پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ لوگ نہیں کھڑے ہوئے تھے, آج 6 ججز کھڑے ہو چکے ہیں. میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہم ہر گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ لائنز کراس کر رہے ہیں, چاہے وہ سیاست میں ہو, چاہے الیکشنز کے پروسیس کے حوالے سے ہو یا جوڈیشری کے حوالے سے ہو. تو ایک وقت تو یہ آنا تھا. شہزاد اس کے اندر میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں, یہ ایک ماحول بھی ہوتا ہے. یہ وہ ماحول ہے جس میں آہستہ آہستہ ایک لوگ کھلتے جا رہے ہیں. یہ نہیں آپ دیکھیں ججز کے اوپر پچھلے 2-3 سال کی آپ پالیٹکس دیکھیں کہ ججز کی تصویریں لگا کے, میں بھٹی صاحب سے بھی اسی پہ سوال پوچھ لیتا ہوں کہ جنرل باجوہ, جنرل فیض, کب سنا تھا کہ ان کے نام جلسوں میں لیے جائیں گے؟ تصویریں لگائی جاتی ہیں, میر جعفر, میر صادق, جو کچھ سیٹ آف ججز ادھر سے تنقید ہوتی ہے. باقی سو ایک ماحول بن گیا جس میں بڑا ایک کوشر سمجھا جاتا ہے اس چیز کو. ماحول کی وجہ میں یہ بتا رہا ہوں کاشف صاحب, دیکھیں یہ انٹرونشن یا یہ مداخلت پہلی مرتبہ تو نہیں ہوئی, یہ سالوں سال سے ہوتی رہے گی. اس وقت کئی ججز ہوتے ہوں گے جو اپنی مرضی سے خوشی سے کر رہے ہوتے ہوں گے, کچھ جو ہے وہ دباؤ کی وجہ سے چپ رہتے ہوں گے. بٹ جب آپ ایک لیول ہر مرتبہ عبور کرتے رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک وقت آتا ہے when things blow up, اور پھر اس میں لوگ آ کے بات کرتے ہیں. صدیقی صاحب نے بات کی, اس وقت آج 6 اور ججز بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ جو ایک ماحول ایک عرصے سے چل رہا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے. بھٹی صاحب ماحول ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اور سیاستدان خاموش کیوں ہے؟ سوٹ کرتا ہے ان کو خاموش ہونا, ایک سرٹن سیکشن سوٹ کرتا ہے. اور بائی دا وے پورا 4 سال پہلے ہو رہا ہوتا تو شاید پی ٹی آئی ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے, باقی باہر نکلے ہوتے. نفرت, تقسیم, پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب میرے جج تیرے جج, میری فوج تیری فوج, میرا الیکشن کمیشن تیرا الیکشن کمیشن, میری ایف آئی اے تیری ایف آئی اے, میری پولیس تیری پولیس. یہ کھلم کھلا چارج شیٹ ہے یہ ہمارے اس عامر فاروق صاحب کے خلاف, یہ کھلم کھلا چارج شیٹ ہے جوڈیشل سسٹم کے خلاف بھی. اور ایک جج ارشد ملک کے ایک فیصلے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ سارا جوڈیشل سسٹم کمپرومائز ہو گیا, تو اس میں تو پورا اسلام آباد ہائی کورٹ کمپرومائز ہو گیا. جتنی سزائیں, جتنی جزائیں, جتنے ریلیف عمران خان کے پہلے کیس سے لے کر نواز شریف صاحب کی کیس ختم ہونے تک سارا ہی کمپرومائزڈ ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کمال کے لکھاری ہیں سر, لیکن آپ جو کہتے ہیں نا نفرت, تقسیم, پولرائزیشن, آپ کو یاد ہے افتخار چودھری صاحب کو ڈیفینڈ کیا پی ایم ایل این نے, ان کو تنقید حد سے آگے جا کے کی پیپلز پارٹی نے. تو یہ اب نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے ایسے نہیں, ہمیشہ پہلے ایسا کھل کھلا کے نہیں ہوتا تھا. پہلے اتنا سوشل میڈیا نہیں تھا, مریم نواز صاحب کبھی ایسا ہوا تھا کہ سیاسی جلسوں میں سپریم کورٹ کے سرونگ ججز کی تصویریں لگا کے, تصویریں نہیں لگی لیکن جلسوں میں یہ تو کہا گیا کہ آپ سیاسی ہو گئے ہیں, ریزائن کریں. کبھی ایسا ہوا تھا کہ مدر آف لا اور مدر ان لا کا بات ہو, کبھی ایسا ہوا تھا کہ کنڈکٹ پہ بات پہنچے, ان کی آڈیو لیکس ہوں, ان کے سارے ان کے متصب جج کہا جائے, وزیر داخلہ سٹنگ
فرانزک کیے بغیر چلا دے، رانا ثناءاللہ صاحب چلا دے مظاہر علی اکبر نقوی کی کیسٹ، فرانزک کیے بغیر، تحقیق کیے بغیر، اور چڑھ دوڑے. آج کدھر ہے سارے؟ آج اگر سیاست ننگی ہو گئی. ہاں نہیں سیاست نہیں، ہم سارے ننگے سب ہو گئے، سب ننگے ہو گئے. اور اب میں درخواست کرتا ہوں ساروں سے کہ کپڑے پہن لیں.